بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور عموماً رواج یہ ہے، طریقہ کار لوگوں کا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو بتدریج یا تو ادا کرتے رہتے ہیں یا شروع میں ہی رمضان میں ہی ساری ادا کر دیتے ہیں. اس لیے اس ریلیونس سے رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا طریقہ ریفریش کرنے کے لیے صرف یہ سیشن ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقے کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ذہن میں ریفریش ہو جائیں. اور اس سیشن کے اندر ہمارا زیادہ فوکس یہ ہے کہ جو سوالات ہیں آپ کے ان کو کیٹر کیا جائے. ہر ایک شخص کے اپنے اپنے مختلف سوالات ہیں، ہو سکتے ہیں جس کو سینیریوز، ہر ایک کو الگ سینیریوز پیش آتے ہیں. تو زیادہ میں بات کرنے کے بجائے زیادہ آپ لوگوں سے سوالات لے کر اس کے جواب دینے کی کوشش ہم لوگ کریں گے. اور سوالات وصول کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ زبانی بات نہیں کریں گے بلکہ چیٹ پہ کریں گے. یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے جو مختلف سیشنز میں نے کرائے زوم پر کلاس رومز کے اندر، اگر اس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا کیوس سا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم چیٹ پر سوالات لیں گے. آپ کھل کے اپنی بات چیٹ پہ ہمیں میسج کریں. میں اپنی مختصر بات کروں گا ابھی، جس میں بنیادی اصول بتاؤں گا. ہو سکتا ہے اس سے کئی سوالات حل ہو جائیں. اس کے بعد بھی اگر سوالات باقی رہے تو آپ ہمیں چیٹ پر، زوم پہ جو چیٹ کا آپشن ہے اس پہ آپ لکھ کے دیں اور میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. تو اب میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے اوپر مختصر بات کرتا ہوں. آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہوئی ہے جس میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی پریزنٹیشن کھلی ہوئی ہے، اور اس میں دیکھیں زکوٰۃ کی کیلکولیشن پہ ہم فوکس کریں گے زکوٰۃ کی کیلکولیشن پر. اگرچہ اس کے اندر اور باتیں بھی ہیں اس پریزنٹیشن میں، لیکن کہ زکوٰۃ کے بینیفٹس کیا ہیں اور زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے پر ریٹریبیوشنز اور وعیدیں کیا ہیں، یہ باتیں آپ کو اور ڈیٹیل میں زکوٰۃ کی جو میزان بینک کی بکلیٹ ہے اس میں بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ تفصیل. میں ابھی فوکس کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوگی. تو دیکھیں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنے میں دو پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے. ایک ہے زکوٰۃ کے پیئر کے اعتبار سے، پیئر کیسے کیلکولیٹ کرے گا زکوٰۃ کو، تو اس کو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور ایک کیلکولیشن ہے زکوٰۃ کی ریسیور کے اعتبار سے کہ کوئی شخص جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے کیا وہ زکوٰۃ وصول کرنے کا ایلیجبل ہے یا نہیں ہے. اس کی کیلکولیشن ریسیور کیسے کرے گا. تو جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے یہ دونوں پرسپیکٹیوز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. تو زکوٰۃ فرض ظاہر ہے مسلمان پر ہے. بالغ ہونا زکوٰۃ کی فرضیت کی شرط ہے. اگر کوئی شخص یعنی بچے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ وہ کتنا مالدار کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ذہنی طور پر صحیح ہونا شرط ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص نفسیاتی طور پر اس حد تک نفسیاتی مریض ہو کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اور چوتھی شرط بنیادی یہ ہے زکوٰۃ کی کے فرض ہونے کے لیے کہ جو شخص زکوٰۃ دینے والا ہو وہ صاحب النصاب ہو. غیر صاحب نصاب پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اور یہ اب جب صاحب نصاب ہونا شرط ہے تو فوری طور پر یہ سوال آتا ہے کہ نصاب کس کو کہتے ہیں. تو نصاب کی جو ویلیو ہے وہ 612.36 گرامز آف سلور اگر کسی کے پاس ہے، اور یا ٹریڈنگ ایسٹس
اس کے پاس موجود ہیں اس ویلیو کے، یا اس ایکویولنٹ ویلیو کا کیش موجود ہے، یا اس ایکویولنٹ ویلیو کا گولڈ موجود ہے. گولڈ کے لیے گرامز الگ ہیں، 87.48 ہے، لیکن یہ گولڈ کے جو گرامز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف اس وقت کنسیڈر کیے جاتے ہیں جب کسی شخص کے پاس صرف اور صرف گولڈ ہو، گولڈ کے علاوہ کچھ نہ ہو. اور یہ بہت ریئر سینیریو ہے، اس لیے عموماً ہر ایک شخص کے پاس صرف گولڈ نہیں ہوتا، گولڈ کے علاوہ بھی کیش ہوتا ہے اور دوسرے فورن کرنسیز ہوتی ہیں. اس لیے ایسے سینیریو میں جب گولڈ کے علاوہ بھی چیزیں موجود ہوں تو پھر چاندی کے نصاب کو یعنی 612.36 گرامز آف سلور کو، اس کی ویلیو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور مطلب خلاصہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس نقد رقم، سونا، چاندی اور مال تجارت، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ، نقد رقم، سونا، چاندی اور مال تجارت، ان 4 چیزوں کا مجموعہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا ہو جائے کہ جو اس کی تمام لائبلٹیز کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد، جو اس کے اوپر ڈیٹس کریٹ ہوئے ہیں، اور ڈیٹس کون سے ڈیڈکٹ ہوں گے اس کی ابھی ڈیٹیل آئے گی، ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس جو نیٹ اماؤنٹ بچتی ہے وہ 612.36 گرامز آف سلور کے برابر یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، ایسا شخص صاحب نصاب ہے. اور یہ جو ویلیو ہے 612.36 گرامز کی، یہ ویلیو آج کل 46,400 اینڈ سم تھنگ روپیز ہے، 46,500 آپ اس کو احتیاطاً لے لیں. اور یہ اماؤنٹ اگر کسی کے پاس پازیٹیو میں آ رہی ہے، کمیولیٹیو اماؤنٹ 4 چیزوں کا مجموعہ، تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا. تو پیئر آف زکوٰۃ اپنے ایسٹس کو کیلکولیٹ کرنے میں 4 چیزیں دیکھے گا. نمبر 1 کیش، نمبر 2 ٹریڈنگ ایسٹ، نمبر 3 گولڈ، نمبر 4 سلور. ان 4 چیزوں کا مجموعہ یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک اگر تمام لائبلٹیز کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد اس کی ویلیو اگر 46,500 روپیز آج کے اعتبار سے، یا اگر جنرک رول چاہیے تو 612.36 گرامز آف سلور کی ویلیو کے اعتبار سے اگر پہنچ جاتی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے. اور ایسا شخص صاحب نصاب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس شخص پر ابھی زکوٰۃ واجب ہو، کیونکہ صاحب نصاب شخص پر ہر صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال گزر چکا ہو. صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ اس وقت لازم ہے جبکہ اس کو صاحب نصاب بننے کے بعد 1 سال گزر چکا ہو. اگر اس پر 1 سال صاحب نصاب بننے کے بعد نہیں گزرا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. یہ جو سال گزرنے کی شرط ہے اس کے بارے میں بھی کچھ مسکنسیپشنز ہیں، اور وہ مسکنسیپشن بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی ملکیت میں جو بھی اثاثہ آیا ہے قابل زکوٰۃ، اس اثاثے پر سال گزرنا شرط ہے. مثال کے طور پر میرے پاس اگر $1,000 کہیں سے آ گئے تو اب میں دیکھوں کہ میرے پاس اس تاریخ کو یہ $1,000 آئے ہیں، اب جب اس کو میرے پاس آنے کے بعد 1 سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ کیلکولیٹ کروں، یہ طریقہ کار غلط ہے. زکوٰۃ کے حساب کے لیے سال گزرنے کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو صاحب نصاب ہو گیا ہو تو صاحب نصاب بننے کے بعد سے اس کو سال گزر چکا ہو. ہر رقم پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب بننے کے بعد سال گزرنا شرط ہے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، فرض کریں پہلی رمضان کو کوئی شخص صاحب نصاب بنا، یعنی پہلی رمضان کو اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اگلے سال پہلی رمضان کو اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی. صاحب نصاب تو بن چکا ہوگا لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی. فرض کیجئے کہ اس کو اگلے سال 1 رمضان سے پہلے مثلا 28 شعبان کو اس کو کسی نے 1 لاکھ روپے دے دیے، تو اس 1 لاکھ روپے پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اگرچہ اس کو اس 1 لاکھ روپے کے ملنے کے بعد صرف 2 دن گزرے ہوں گے اور 1 رمضان آ گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس پر
اس 1 लाख रुपए की भी ज़कात लाजिम होगी। हालांकि इस 1 लाख रुपए पर साल नहीं गुजरा, फिर भी इसलिए ज़कात लाजिम होगी क्योंकि उसको साहिब निसाब बने हुए 1 साल गुजर चुका है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो वाज़े तौर पर दूर करना ज़रूरी है कि अगर आपके पास पैसे मिल्कियत में आ गए तो उन पैसों पर साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि साल गुजरने की शर्त का मतलब यह है कि साहिब निसाब बनने के बाद 1 साल गुजरना शर्त है ज़कात लाजिम होने के लिए। और साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास 612.36 ग्राम सिल्वर का मौजूद हो या उसकी वैल्यू का कैश, गोल्ड, सिल्वर या ट्रेडिंग एसेट मौजूद हो। तो ये चीज़ें, ये पेयर के एतबार से बुनियादी बात ये है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ये कि आपके पास कैश हो, गोल्ड, सिल्वर, ट्रेडिंग एसेट, लेकिन कैश के अंदर कैश इक्विवेलेंट्स भी शामिल हैं। और कैश से मुराद, हम कैश के अंदर ये जो 4 चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं इसमें रिसीवेबल्स को भी शामिल कर लिया है। डिटेल्स बहुत डिटेल हो जाने की वजह से इसको लिखा नहीं है, वरना इस कैश में रिसीवेबल्स भी शामिल हैं। गोया कि अगर आप बैलेंस शीट को देखें तो जो एसेट साइड है उस एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स के अलावा जो चीज़ें हैं वो सब ज़कात की कैलकुलेशन में शामिल होंगी, लेकिन रिसीवेबल को ज़कात की कैलकुलेशन में शामिल करने में थोड़ी सी डिटेल है, और वो डिटेल मैं अभी 1 मिनट में आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए रिसीवेबल्स की 3 किस्में की हैं फुक़हा ने। एक वो रिसीवेबल है जो किसी इन्वेंट्री को फ़रोख्त करके, इन्वेंट्री को जब क्रेडिट पे फ़रोख्त करके रिसीवेबल खड़ा हो तो ये रिसीवेबल की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। और अगर इन्वेंट्री के बजाय फिक्स्ड एसेट्स को फ़रोख्त करके रिसीवेबल खड़ा हो तो ये रिसीवेबल की मीडियम फॉर्म है। और अगर इन 2 चीज़ों के अलावा किसी और वजह से रिसीवेबल खड़ा हो, मिसाल के तौर पर मैंने किसी को सर्विसेज दी हैं, उन सर्विसेज की मुझे रेम्यूनरेशन लेनी है, उसका रिसीवेबल खड़ा हुआ है, तो ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल। या मिसाल के तौर पर बीवी को शौहर से मेहर वसूल करना है तो बीवी के हक़ में वो रिसीवेबल है, तो वो भी रिसीवेबल की वीकेस्ट फॉर्म है। तो गोया कि रिसीवेबल्स ज़कात की कैलकुलेशन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिसीवेबल्स की 3 किस्में हैं। एक वो रिसीवेबल है जो क्रेडिट पर इन्वेंट्री को, यानी माल तिजारत को क्रेडिट पर फ़रोख्त करने के नतीजे में जो रिसीवेबल खड़ा हो, ये एक फॉर्म, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल है। फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट पर फ़रोख्त करके जो रिसीवेबल खड़ा हो वो मीडियम फॉर्म ऑफ रिसीवेबल है। मीडियम का मतलब इसको दैन मुतवस्सित कहा है। और अगर फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेंट्री के अलावा किसी और वजह से रिसीवेबल खड़ा है, मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉई है, उसने अपनी सर्विसेज दी हैं, चुनाचे उसको सैलरी रिसीवेबल में उसके एंड पर खड़ी है, उसको सैलरी वसूल करनी है अपने एम्प्लॉयर से, तो ये सैलरी वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल है। देखिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल है जो कि ट्रेड डेट्स जिसको कहा है, यानी कि इन्वेंट्री को क्रेडिट पर फरोख्त करने से जो रिसीवेबल खड़ा होता है, ये रिसीवेबल जब रियलाइज हो जाता है, इसकी रियलाइजेशन के बाद पिछले वक्त की भी ज़कात देनी लाजिम होती है। फर्ज करें वो रिसीवेबल 2020 में रिकॉग्नाइज हुआ, लेकिन 2022 में जाके रियलाइज हुआ, यानी कैश में कन्वर्ट हुआ, तो 2022 में जो रिसीवेबल वसूल करने वाला शख्स है उसको पिछले 2 सालों की ज़कात अदा करना लाजिम होगी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल की रूलिंग है। जहाँ तक मीडियम फॉर्म ऑफ रिसीवेबल यानी फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट पर फ़रोख्त करके जो रिसीवेबल खड़ा हो या रेम्यूनरेशंस वगैरह वसूल करने के लिए जो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल है, इन 2 किस्म के रिसीवेबल्स को की ज़कात रियलाइजेशन के बाद सिर्फ उस अमाउंट की देनी होती है जो ज़कात की कैलकुलेशन की डेट के वक्त इंटैक्ट हो। चुनाचे अगर मैंने अपना कोई फिक्स्ड एसेट्स फ़रोख्त किए क्रेडिट पर और 5 साल बाद उसके पैसे रियलाइज हुए और मेरे पास एनकैश्ड हुए, तो मुझे 5 साल बाद उसकी सिर्फ जितने पैसे उस वक्त हासिल हुए होंगे और ज़कात की कैलकुलेशन की डेट के वक्त तक जो पैसे इंटैक्ट होंगे और ख़र्च न हुए होंगे, बस उन पैसों की ज़कात देनी होगी। ये रिसीवेबल के बारे में ये डिटेल है। एक और बुनियादी बात ये समझने की ज़रूरत है कि कौन से ज़कात
کون سے پیبلز ہیں جو ڈیڈکٹیبل ہیں، کیونکہ ہم نے نصاب کی کیلکولیشن میں یہ بات کی تھی کہ 4 چیزوں کو کمیولیٹو فگر لیجئے اور اس میں سے پیبلز کو ڈیڈکٹ کیجئے. تو یہ جو ڈیٹس ہیں، کون سے ڈیٹس ہیں جو ڈیڈکٹیبل ہیں، کون سے ڈیٹس ہیں جو ڈیڈکٹیبل نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ جو شارٹ ٹرم ڈیٹس ہیں وہ ڈیڈکٹیبل ہیں اور لانگ ٹرم ڈیٹس ڈیڈکٹیبل نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم ڈیٹس کو آپ ڈیڈکٹ کریں گے اس کو، اور لانگ ٹرم ڈیٹس کو ڈیڈکٹ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جو بیلنس آئے گا اس بیلنس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. ایک اور بنیادی بات جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ٹریڈنگ ایسٹس کو بھی شمار کیا گیا ہے. زکوٰۃ کے اندر پیئر کے اعتبار سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیئر کے اعتبار سے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے گا تو کل 4 چیزوں کو کیلکولیٹ کرے گا: کیش، گولڈ، سلور اور ٹریڈنگ ایسٹ. تو کیش کے بارے میں ہم نے بات کر لی، اس میں ریسیویبلس کے بارے میں بات کر لی. گولڈ اور سلور سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی چیز ٹریڈنگ ایسٹ ہے. ٹریڈنگ ایسٹ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اکثر لوگوں کو الجھن پیش آتی ہے. ٹریڈنگ ایسٹ کے بارے میں بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ مال تجارت یعنی ٹریڈنگ ایسٹ مال تجارت کی کیٹیگری میں اگر کوئی ایسٹ فال ہو جائے تو اس کی ویلیو سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر اس کی کیٹیگری میں کوئی ایسٹ فال نہ ہو تو وہ فکسڈ ایسٹ شمار ہوتا ہے، اس کی ویلیو سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ نہیں ہوتی. البتہ اس سے اگر کوئی ارننگز آ رہی ہیں، وہ ارننگز ابھی تک اسپینٹ نہیں ہوئی ہیں تو اور وہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ تک موجود ہیں تو وہ ارننگز قابل زکوٰۃ ہوتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈسکشن ہے کہ کون سا ایسٹ ٹریڈنگ ایسٹ کی میں کلاسیفائی ہو جائے گا اور کون سا ایسٹ نہیں ہوگا. تو ٹریڈنگ ایسٹ میں کلاسیفیکیشن کے لیے شرعی اعتبار سے 3 شرائط ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پر 2 شرائط لکھی ہیں اور ایک شرط میں اپنے طور سے اور بتاؤں گا. ٹریڈنگ ایسٹ میں وہ ایسٹ کلاسیفائی ہوتا ہے جس کو خریدا گیا ہو، پہلی شرط. چنانچہ اگر کوئی ایسٹ خریدا نہیں گیا بلکہ کسی کو کوئی ایسٹ گفٹ میں مل گیا تو وہ ایسٹ ٹریڈنگ ایسٹ نہیں بن سکتا. کسی کو کوئی ایسٹ وراثت میں مل گیا وہ ایسٹ ٹریڈنگ ایسٹ نہیں بن سکتا. ٹریڈنگ ایسٹ وہی ہوتا ہے کہ جس کو خریدا گیا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسٹ کو خریدنے کے بعد خریدنے کے وقت اس کو بیچنے کی نیت ہو. چنانچہ اگر میں نے کوئی ایسٹ خریدا، میں نے کوئی پلاٹ خریدنے کے وقت میری بیچنے کی حتمی نیت نہیں تھی، بلکہ میں تردد میں تھا کہ پتہ نہیں میں اس کو بیچوں گا یا ہو سکتا ہے میرے پاس پیسے جمع ہو گئے تو میں کنسٹرکشن اس میں کر لوں گا اور کنسٹرکٹ کر کے اس کو ہو سکتا ہے پلاٹ کو کرایہ پر دے دوں گا، یا سو آن سو فار دیر آر سو مینی پاسبلٹیز کہ جو میں اس پلاٹ کے ساتھ کر سکتا ہوں. ایسی صورت میں دوسری شرط سیٹسفائی نہیں ہوگی. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انٹینشن آف سیل ایٹ دا ٹائم آف پرچیز. ایبسولوٹ انٹینشن آف سیل. ایبسولوٹ انٹینشن آف سیل بھی ضروری ہے. بیچنے کی حتمی نیت ہو اور تردد بھی نہ ہو. یہی نیت ہو کہ میں نے بیچنا ہی ہے. تردد کی صورت میں بھی ایسٹ ٹریڈنگ ایسٹ میں کلاسیفائی نہیں ہوتا. اور تیسری شرط جو یہاں آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ وہ انٹینشن آف سیل ایٹ دا ٹائم آف کیلکولیشن آف زکوٰۃ موجود ہو. اگر بالفرض انٹینشن آف سیل بیچ میں ختم ہو گئی، میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے، لیکن 2-3 مہینے بعد میری انٹینشن بدل گئی اور میرا یہ ارادہ ہو گیا کہ میں اس پلاٹ کو اپنے پاس رکھوں گا، تو ایسی صورت میں وہ پلاٹ اب ٹریڈنگ ایسٹ میں کلاسیفائی نہیں کرے گا. تو انٹینشن پرچیزنگ ضروری ہے، انٹینشن آف سیل ایٹ دا ٹائم آف پرچیز ضروری ہے، اور وہ انٹینشن ایٹ دا ٹائم آف کیلکولیشن آف زکوٰۃ انٹیکٹ رہنا بھی ضروری ہے. یہ تینوں شرائط ضروری ہیں کسی ایسٹ کے ٹریڈنگ ایسٹ میں کلاسیفائی کرنے کے لیے. یہ 3 شرائط جب پائی جائیں گی تو وہ ایسٹ ٹریڈنگ ایسٹ بن جائے گا اور اس کو پھر آپ اس کی ویلیو کو سبجیکٹ آف زکوٰۃ لیں گے. اور ایک پیئر کے اعتبار سے ایک اور بنیادی مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیئرز کے اوپر زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں.
تو شیئرز پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ شیئرز کو یا تو خریدا گیا ہوگا کیپٹل گین کے لیے یا خریدا گیا ہوگا ڈیویڈنڈ کے لیے. اگر اس کو کیپٹل گین کے لیے خریدا ہے تو اس کی فل ویلیو سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ہے، اور اگر اس کو ڈیویڈنڈ کے لیے خریدا ہے تو ایسی صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی احتیاط تو یہی ہے کہ فل ویلیو کو لے لیں، لیکن اگر اس میں فیزیبل نہ ہو، وائبلٹی نہ آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ ڈیویڈنڈ کے والے شیئرز جو ہوں اس کے ریلیونٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو نکالیں اور اس میں دیکھیں کہ جو ایسٹس سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ہوتے ہیں بیلنس شیٹ میں، ان کا پروپورشن ٹوٹل بیلنس شیٹ سائز کے ساتھ کیا ہے. مثال کے طور پر 100 روپیز از ٹوٹل بیلنس شیٹ سائز، اس میں سے 30 روپیز کے ایسٹس ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، یعنی کیش، انوینٹری، ریسیولز یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس، اور ٹوٹل بیلنس شیٹ سائز 100 ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بیلنس شیٹ میں سے 30% ایسٹس قابل زکوٰۃ ہیں. تو آپ یہ کریں کہ 30% اس کی جو شیئر کی اس وقت کی مارکیٹ پرائس ہے، اس مارکیٹ پرائس کا 30% آپ سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ٹریٹ کریں. شیئر کی ویلیو فرض کریں چل رہی ہے 10 روپیز، تو آپ 3 روپیز کو سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ٹریٹ کریں اور 3 روپیز کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں ادا کریں. یہ کیا جا سکتا ہے طریقہ کار اگر ڈیویڈنڈ کے لیے شیئر کو خریدا گیا ہو. لیکن اگر کیپٹل گین کے لیے شیئرز کو خریدا ہو تو اس صورت میں جو شیئر کی فل ویلیو ہے وہ قابل زکوٰۃ ہوتی ہے. اس میں نیت ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ نے ویسے ہی دے دیے پیسے کسی کو اور دیتے وقت نیت نہیں تھی زکوٰۃ کی تو وہ ادائیگی زکوٰۃ کی نہیں ہوگی. اور ایک شرط اور یہ ہے کہ ایک اور بات جو بہت پوچھی جاتی ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ سامنے والے سے کیا پوچھنا ضروری ہے کہ کیا آپ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہے. تو شرعی اعتبار سے لینے والے سے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہے. ویسے بھی اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوگی کہ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ زکوٰۃ کی مد میں دے دوں، اس لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے. اور اب یہ کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں آپ کے غالب گمان کا اعتبار ہے. اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ ریسیور وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر بالفرض دینے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا اور آپ نے مسٹیک کر لی، تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے شرعی اعتبار سے. زکوٰۃ دینے والے کے غالب گمان کا اعتبار ہے، وہ اپنے غالب گمان میں کیا سمجھتا ہے کہ سامنے والا لینے والا شخص ریسیور کیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر اس کے غالب گمان میں یہ ہے کہ وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اپنے گمان کی بنیاد پر اس نے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، خواہ حقیقت میں ریسیور ایلیجیبل نہ ہو، اس کے باوجود اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک بہت بنیادی شرط زکوٰۃ کے باب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں دینے والے کا لینے والے کو پیسوں کا مالک بنانا شرط ہے. مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیسے اس طرح مل جائیں کہ وہ ان پیسوں کا جو چاہے کر سکے، اس کی ڈسکریشن میں پیسے چلے جائیں. اس کو تملیک کہتے ہیں. تملیک یعنی مالک بنانا یہ شرط ہے، اور یہ تملیک کا شرط ہونا یہ چاروں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ تملیک کی شرط موجود ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، اور یہ بہت اہم شرط ہے. چنانچہ اس شرط کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ انڈیویجولز کو زکوٰۃ دیں، یا انسٹیٹیوشنز کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسے انسٹیٹیوشنز کو دیں کہ جنہوں نے اپنے زکوٰۃ کے نظام کو کسی سے ایویلویٹ کرا لیا اور ریویو کرا لیا ہو، اور اس کے بعد ان کے پاس اس کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہو کہ ان کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی ایسے انسٹیٹیوشن کو زکوٰۃ دیں گے جس کے پاس زکوٰۃ کی
ایویلویشن کا جس کی جو زکوٰۃ کی میتھڈولوجی ہے کلیکشن کی، اس کو کسی نے ریویو نہیں کیا، تو ایسے انسٹیٹیوشنز کو زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں اس کا امکان ہے کہ تملیغ کی شرط نہ پائی جائے۔ اس کی ایک مثال لے لیں کہ مثلاً آپ نے کسی ہاسپٹل کو زکوٰۃ دی اور اس ہاسپٹل کے پاس یہ تملیغ کا پورا نظام نہیں ہے، تو وہ یہ کرے گا کہ اس پیسوں سے فکسڈ ایسٹس بنا لے گا، اور وہ مثال کے طور پر ایمبولینس خرید لے گا۔ اب ایمبولینس کی ملکیت کس کی ہوگی؟ تو ایمبولینس تو ایک رفائی کام میں خرچ ہوگی، لیکن اس کے اندر ایک انڈیویجول کی ملکیت نہیں آئی۔ اس وجہ سے یہ تملیغ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کئی طریقے ہیں تملیغ کی شرط کو پورا کرنے کے، اور جس کی ڈسکشن کے لیے ابھی یہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو اس کو تو ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن تملیغ کی شرط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو عام آدمی کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ یا تو سب سے بہتر تو یہ کہ زکوٰۃ انڈیویجولز کو دے، سب سے بہتر کام تو یہی ہے کہ زکوٰۃ انڈیویجولز کو دی جائے۔ زکوٰۃ انسٹیٹیوشن سے زیادہ پریفرنس یہ ہے کہ زکوٰۃ انڈیویجولز کو دی جائے، تاکہ فقراء تک ڈائریکٹ چیز پہنچ جائے اور وہ اپنی نیڈز کو سیٹسفائی کریں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں انڈیویجولز کو تلاش کرنے میں اور پھر ان تک زکوٰۃ پہنچانے میں تھوڑا پین لینا پڑتا ہے، اس پین کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہم آسانی کے لیے انسٹیٹیوشنز کو بلک میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اصل تو زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ انڈیویجولز کو دی جاتی، لیکن اگر انسٹیٹیوشنز کو دیتے ہیں، خواہ وہ ویلفیئر انسٹیٹیوشنز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، مدارس ہوں، جس کو بھی آپ دیتے ہیں، ان سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے یہاں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا کوئی طریقہ کار کسی نے ایویلویٹ کیا ہے یا نہیں، اور اگر ایویلویٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے پاس فتویٰ تحریری طور پر سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ آپ کے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کا نظام صحیح ہے۔ اگر وہ فتویٰ ان کے پاس موجود ہو تو ایسی صورت میں آپ بلا جھجک ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بس بصورت دیگر اس سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ آپ کی اوبلیگیشن پھر انسیٹسفائیڈ رہ جائے گی۔ اب میں پیئر کی بات ختم ہو گئی، اب میں 1-2 منٹ بات کروں گا ریسیور زکوٰۃ کا جو ریسیپینٹ ہے، وہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے میں، اس بات کو کیلکولیٹ کرنے میں کہ کیا وہ ایلیجیبل ہے زکوٰۃ ریسیو کرنے کا یا نہیں ہے، اس میں وہ کن چیزوں کو اکاؤنٹ فار کرے گا۔ تو دیکھیں، ہم نے پیئر کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ پیئر اپنے ایسٹس میں 4 ایسٹس کو کیلکولیٹ کرے گا: کیش، گولڈ، سلور اور ٹریڈنگ ایسٹس۔ لیکن ریسیپینٹ آیا زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں، اس بات کو چیک کرنے کے لیے 5 ایسٹس کو کیلکولیٹ کرے گا۔ 4 تو وہی جو پیئر کے ایسٹس ہیں، اور 5واں ایسٹ جو یہاں پر آپ کے سامنے اضافہ نظر آ رہا ہے وہ ہے ایکسس آف نیسیسٹی، یعنی جو اس کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کو بھی، ان کی کمیولیٹو ویلیو کو بھی زکوٰۃ کے کیلکولیشن میں اکاؤنٹ فار ریسیپینٹ کرے گا۔ ضرورت سے زائد چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو 1 سال میں بھی کوئی شخص استعمال نہ کرے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ جس چیز کا 1 سال میں استعمال پیش آ رہا ہو وہ چیز ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ چنانچہ ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی کیلکولیٹ کر کے اگر کوئی شخص، یعنی کیش، گولڈ، سلور، ٹریڈنگ ایسٹ اور ایکسس آف نیسیسٹی، ان 5 چیزوں کا جو کمیولیٹو فگر ہے، اگر وہ کمیولیٹو فگر 612.36 گرامز آف سلور کا تک پہنچ جاتا ہے آفٹر ڈیڈکشن آف لائبلٹیز، یعنی یہ ویلیو بھی ڈیڈکشن آف لائبلٹیز، یعنی نیٹ اماؤنٹ ان کا اگر آج کے اعتبار سے 46,500 یا جنرک رول کے اعتبار سے 612.36 گرامز آف سلور کی ویلیو تک پہنچ چکا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اگر اس ویلیو تک نہ پہنچا ہو تو وہ شخص ریسیپینٹ آف زکوٰۃ بن سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو شخص مستحق ہے، کوئی شخص یا مستحق نہیں ہے، اس بات کو جج کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ وہ علم یہ ہے کہ 5 چیزوں کو وہ کیلکولیٹ کرے آفٹر ڈیڈکشن آف لائبلٹیز۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ قرضے ہیں، فرض کریں 10 لاکھ روپے کے قرضے موجود ہیں، لیکن کیش، گولڈ، سلور، ٹریڈنگ ایسٹ اور ایکسس آف نیسیسٹی کو ملا لیا جائے تو ٹوٹل اماؤنٹ 50,000 روپیز بن جاتی ہے، جو کہ ایکسس آف نصاب ہے۔ تو اس کے باوجود وہ شخص زکوٰۃ لے سکے گا،
کیونکہ اس کا جو نیٹ اماؤنٹ ہے آفٹر ڈیڈکشن آف لائبلٹیز وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے. نیٹ اماؤنٹ اگر نیگیٹو میں چلا جائے یا نیٹ اماؤنٹ نصاب کے برابر 612.36 گرام سلور کے برابر نہ پہنچے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ وصول کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات بہت زیادہ ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ یہ شخص، اگر کوئی شخص یہ سمجھ جائے کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں اور پھر اس کو کوئی زکوٰۃ دے دے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا تو جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے. مستحق زکوٰۃ شخص کے لیے زکوٰۃ وصول کر لینا تو جائز ہے، لیکن زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کا بڑا ناصور ہے اس وقت معاشرے کا کہ لوگ بڑے دھڑلے سے سوال کر لیتے ہیں زکوٰۃ کا. اور یاد رکھیے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا، بھیک مانگنا، سوال کرنا خواہ وہ زکوٰۃ ہی کا کیوں نہ ہو جائز نہیں ہوتا. صرف اس شخص کے لیے جائز ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا موجود نہ رہے. اگر کسی شخص کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہ رہے، فاقہ بالکل یقینی ہو، اب وہ شخص سوال کر سکتا ہے، ورنہ کوئی شخص سوال نہیں کر سکتا. اگرچہ کہ ہو سکتا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو، کیونکہ مستحق زکوٰۃ شخص کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا بھی کھانا موجود ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ وصول کرنا تو جائز ہوگا، لیکن زکوٰۃ کا سوال کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ بات بہت زیادہ ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہ مختصر تو نہیں ہے، لمبی ہو گئی باتیں، لیکن امید ہے کہ یہ مفید ہوئی ہوں گی. اور اب ان گراؤنڈز پر یہ بیسک کنسیپٹ ہے زکوٰۃ کا، ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہیں. اس بیسک کنسیپٹ پر اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو مجھے آپ چیٹ کر دیں، چیٹ پہ لکھ دیں، اسٹاپ شیئرنگ کریں. اچھا، میں اب سوالات پڑھ رہا ہوں، ایک ایک سوال پڑھ کر اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ. جی ابھی تک اتفاق سے کوئی ایک بھی سوال میرے پاس نہیں آیا، تو کوئی سوال نہیں آیا. تو بہرحال میں جب تک زبانی طور پر چلیں پوچھ لیں زبانی طور پر، لیکن ایک ایک کر کے پوچھ لیجیے گا. سر میں کیسر بلال بات کر رہا ہوں، ضلع کرک کے پی خیبر پختونخوا سے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ میں بہت زبردست آپ کا لیکچر رہا، بہت پروڈکٹیو، بہت انفارمیٹیو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سر سوال یہ ہے کہ وہ کمپنیز جو آپ نے شیئرز کی بات کی، تو ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم شیئرز کیپٹل گین کے لیے ہو تو پھر آپ نیٹ جو شیئر کی ویڈیو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ہمیں دینا ہوگی. لیکن صحیح. اگر ڈیویڈنڈ کے لیے ہو اور وہ کمپنی ایسی ہو کہ اس کا جو اس کی ایسٹس ہیں، ایسٹس بھی ہیں لیکن ایسے لونز بھی ہیں ان کے اوپر، ایسے ڈیٹس بھی ہیں کہ جو انٹرسٹ پہ یا پیبل ہیں یا ریسیویبلز ہیں ان کے انٹرسٹ پہ، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں ایسی کمپنی کے شیئر لیے ہیں جس کے پاس نان کمپلائنٹ ڈیٹس بھی ہیں اور اس کمپنی کے پاس نان کمپلائنٹ انویسٹمنٹس بھی ہیں. تو جو نان کمپلائنٹ انویسٹمنٹس ہیں ان کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے وہ ڈیویڈنڈ کے اندر شامل ہو رہا ہے، اور اس کو تو پیوریفائی کرنا ہی ہے. اس میں 2.5% کا جو فارمولہ ہے وہ نہیں چلے گا، اس انٹرسٹ کو تو پیوریفائی کرنا ہے. وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اوور اینڈ ابو زکوٰۃ اماؤنٹ، اس انٹرسٹ کی پیوریفیکیشن شیئر ہولڈر پر لازم ہے. البتہ اس پیوریفیکیشن کے بعد زکوٰۃ کو بھی دینا ضروری ہے. رہ گیا جو نان کمپلائنٹ ڈیٹس ہیں، تو اس میں کوئی چیز پیوریفائی نہیں کرنی ہوتی. اس لیے نہیں کرنی ہوتی کیونکہ نان کمپلائنٹ ڈیٹ میں آپ کے پاس کوئی حرام انفلو نہیں ہوتا.
آپ کے پاس حرام آؤٹ فلو ہوتا ہے، اور پیوریفیکیشن اس صورت میں لازم ہوتی ہے جب آپ کے پاس حرام انفلو آئے. اس لیے نان کمپلائنٹ ڈیٹس کی صورت میں تو پیوریفیکیشن لازم نہیں ہوتی، البتہ وہ ڈیٹس لینا ناجائز ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ غلط ہے. اس کے اوپر آواز بھی اٹھانا لازم ہے، وہ بھی ضروری ہے. یعنی اینول جنرل میٹنگ کے اندر اس کے اوپر یہ آواز اٹھائی جائے کہ کمپنی نان کمپلائنٹ ڈیٹس کم کرے، لیکن پیوریفیکیشن لازم نہیں ہوتی نان کمپلائنٹ ڈیٹس پر. نان کمپلائنٹ انویسٹمنٹس میں جو ارننگز آئیں ان پر پیوریفیکیشن لازم ہوتی ہے، اور وہ پیوریفیکیشن ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے. میرے پاس ایک لکھا ہوا میسج آیا ہے، تھوڑا لمبا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں. Someone owes me a good sum of money. The loan was given out in 2015 to be returned back to me 2017. I have only received around 30% of it just a month ago. I have no idea whether I will ever receive it back or not, as the payee is not in the financial state to return the huge amount in the coming times. I will need to pay zakat on that remaining. I will need to pay zakat on that remaining amount or not. Also, he mentioned zakat is not farz on someone who is in debt. As per this, majority of Muslims abroad, especially in UK, have primary house on mortgage. Would they not have to pay zakat then? We enjoy all other luxuries in life, so it can't be that zakat is not farz on people with debt. It does not sit well with me. Can it be explained, please? بالکل صحیح. دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے ریسیویبل کے بارے میں بھی سوال کیا ہے اور پیبل کے بارے میں بھی سوال کیا ہے. تو ریسیویبل کے بارے میں صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کی وضاحت تو نہیں کی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور آپ نے کوئی چیز کریڈٹ پر بیچی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے لون واز گیون آؤٹ. تو قرضہ آپ نے دیا ہے، اور قرضہ جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگیسٹ فارم آف ریسیویبل ہے. اور اسٹرانگیسٹ فارم آف ریسیویبل کے بارے میں رولنگ یہ ہے کہ جب وہ ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. ابھی تک آپ کو 30% ریسیو ہو گیا ہے، اور اب بقیہ قرضہ جب بھی آپ کو ریسیو ہوگا اس وقت آپ پر لازم ہوگا کہ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں. ابھی آپ پر اس وقت اس ریسیویبل کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ ادا کر دیں تو ریسیویبل ادا ضرور ہو جائے گا، لیکن ریسیویبل کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم نہیں ہے ابھی اس وقت. لیکن جب ریسیو ہو جائے گا تو پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی. یہ تو آپ کے فرسٹ پارٹ جو کوشچن کا تھا اس کا جواب ہوا. رہ گئی بات یہ کہ پیبلز کو نیٹ اماؤنٹ، میں نے بالکل کہا کہ نیٹ اماؤنٹ جو آپ کا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. نیٹ اماؤنٹ کا مطلب یہ کہ جو پیبلز ہیں اس کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو کون سے پیبلز ڈیڈکٹ ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے؟ تو جو آپ نے بات کی کہ یو کے وغیرہ میں مارٹگیجز لیے ہوئے ہیں، تو مارٹگیجز کے اندر لانگ ٹرم مارٹگیجز ہوتے ہیں ہمیشہ. ظاہر ہے جب ہاؤس فائنینسنگ لی ہے تو لانگ ٹرم ہی ہوگی، 1 سال سے زیادہ کے ڈیٹس ہوں گے. تو 1 سال سے زیادہ کے جو ڈیٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈیڈکٹیبل نہیں ہوتے، بلکہ صرف اور صرف 1 سال کی حد تک جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. بقیہ 1 سال سے، یعنی جو آپ کو فرض کریں آپ نے مارٹگیج لیا ہے اور اس پر آپ کو قسطیں جو اس سال ادا کرنی ہیں، بس وہ قسطیں آپ ڈیڈکٹ کر کے اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تمام کی تمام سالوں کی تمام قسطیں ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ مارٹگیج اگر شریعہ کمپلائنٹ ہے تو اس کے بارے میں تو میں کوئی جنرک بات نہیں کر سکتا ہوں کہ اس میں زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوگی، اس لیے کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا موڈ یوز کیا گیا ہے، کون سا موڈ آف فائنینس یوز کیا گیا ہے. اس لیے اس پہ تو، لیکن اگر مارٹگیج نان شریعہ کمپلائنٹ ہے جیسا کہ غالب یہی ہے، تو ایسی صورت میں جو ڈیٹس ہیں وہ صرف پرنسپل اماؤنٹ کی حد تک ڈیٹ ڈیڈکٹیبل ہیں. جو سود کی اماؤنٹ ہے وہ ڈیڈکٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ سود شرعی اعتبار سے وہ ڈیٹ نہیں ہے جو ریکگنائزڈ ان شریعہ ہو. تو گویا کہ آپ نے جو مارٹگیج کا سوال کیا، اس میں ایک بات تو یہ کہ 1 سال سے اوپر کے مارٹگیج ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ 1 سال میں بھی صرف پرنسپل اماؤنٹ کی حد تک ڈیڈکشن ہوگی، اور جو پروفٹ پورشن، جو انٹرسٹ پورشن آپ نے دینا ہے کسی انسٹیٹیوشن کو، وہ انٹرسٹ پورشن
آپ کا ڈیڈکٹیبل پیبل نہیں ٹریٹ ہوگا. کین پریزنٹیشن بھی فارورڈڈ؟ بالکل پریزنٹیشن فارورڈ کی جا سکتی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ زوم پہ سب کو فارورڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے, تو اس کے لیے شیئر کر لیں گے. اس کا کوئی طریقہ میں آئی ٹی والوں کو بتا دیتا ہوں. پریزنٹیشن بالکل فارورڈ کی جا سکتی ہے. کین وی اکاموڈیٹ دا زکوٰۃ پیمنٹ تھرو ایجوکیشن پرپز؟ بالکل, زکوٰۃ پیمنٹ کو آپ ایجوکیشن پرپز کے لیے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور بلکہ آئی بی اے کی طرف سے بھی زکوٰۃ کے ریسیو کرنے کا پورا نظام ابھی لیا گیا ہے, اس کا طریقہ کار علماء سے پوچھ کر انہوں نے وضع کیا ہے, اور اس میں زکوٰۃ کو ایجوکیشن پرپز کے لیے آرام سے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا, اس میں ڈیٹیلز ہیں اور اس میں تھوڑی باریکیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل ہے, لیکن تھوڑی سی اس میں اسٹرکچرنگ انوالوڈ ہے. اس لیے جب اگر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ کسی اسکالر کو آن بورڈ کر کے اس کے بعد پھر اپنے طریقے کو ریکگنائز کرائیں اور خود اپنے ذہن سے کوئی طریقہ وضع نہ کریں. پلیز بریف آن ہاؤس فائنینسنگ اویلڈ بائی اسٹاف ممبر ڈیڈکٹیبلز. اوکے, یہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی ہاؤس فائنینسنگ کسی امپلائی نے لے لی ہے تو دیکھیں ہاؤس فائنینسنگ اگر اسلامک لی ہے تو اگر پاکستان میں لی ہے, ہم پاکستان کے سینیریو کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ہاؤس فائنینسنگ اکثر بلکہ تقریباً شاید ہر جگہ ہی ڈیمونیشنگ مشارکہ پر ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور موڈ استعمال نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ اس کی بڑی ریزنز ہیں. اور دوسرے ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو مرابحہ پر بھی ہاؤس فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر مرابحہ لانگ ٹرم پہ کیا جا رہا ہوتا ہے. 10 سال کا مرابحہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر ریٹس کو آپ فکس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سعودی عرب وغیرہ میں آپ ریٹ فکس کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہاؤس فائنینسنگ ڈی ایم پر ہو رہی ہے. اب ڈی ایم اگر کسی نے لیا ہوا ہے, ہاؤس فائنینسنگ لی ہوئی ہے, تو اس کو پورا جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے وہ اس کا ڈیڈکٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹ نہیں ہے. کیونکہ ہاؤس فائنینسنگ کا اسٹرکچر اس پر کھڑا ہوا ہے کہ آپ ہر مہینے رینٹل دیتے ہیں اپنے یونٹس کے جو آپ یوز کر رہے ہیں, اور آپ ایک یونٹ پرچیز کرنے کے پیسے دیتے ہیں. تو یہ جو دونوں پیسے آپ پر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یہ سارے کے سارے ابھی اس وقت ڈیٹ نہیں بنے, بلکہ جو رینٹ آپ جو مہینہ استعمال کر چکے ہیں گھر کا, تو اس حد تک کا رینٹ تو واجب الادا ہوتا ہے, بس وہ رینٹ ڈیڈکٹیبل ہے. جو ایک مہینے کا رینٹ کا پورشن ہے بس وہ ڈیڈکٹیبل ہے, اور اس کے علاوہ جتنا اماؤنٹ ہے, خواہ وہ یونٹ پرچیز کا اماؤنٹ ہو یا بعد میں فیوچر میں جو یونٹس پرچیز کرنے ہوں اس کا اماؤنٹ ہو, وہ سارا کا سارا اماؤنٹ ڈیڈکٹیبل نہیں ہے, وہ ڈیٹ نہیں ہے. اس کو قابل زکوٰۃ اثاثوں میں آپ میں سے ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. اب سوال آنا شروع ہو گئے. کین زکوٰۃ بی ایڈجسٹڈ ود انکم ٹیکس؟ کیا زکوٰۃ انکم ٹیکس سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ انکم ٹیکس سے اس لیے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا مالک حکومت کو بنا دیا, حالانکہ زکوٰۃ کی ملکیت اور زکوٰۃ کے مستحق فقراء ہیں. تو زکوٰۃ کی ایڈجسٹمنٹ انکم ٹیکس سے نہیں ہو سکتی. البتہ حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے بینک سے, وہ ادا ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں اس ڈیڈکشن میں حکومت مالک نہیں بنتی, بلکہ حکومت آپ کی طرف سے وکیل بنتی ہے کہ وہ آپ کے بہاف پر زکوٰۃ کو فقراء کو تقسیم کر دے گی. تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن زکوٰۃ کو انکم ٹیکس سے ایڈجسٹ کر لینا یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ حکومت آپ کے پیسوں کی مالک بن گئی اور وہ مستحق نہیں ہے. How can we know if a person has 612.36 equivalent money if he is not disclosing true information? How far do we have to go to verify? اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ آپ کو ویریفیکیشن کے لیے بہت ڈیپ نہیں جانا, بلکہ آپ کو اتنا بھی نہیں جانا ڈیپ کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس ہے اتنے پیسے. آپ پوچھیں بھی نہیں اس سے, بلکہ صرف اپنی فیلنگ کو دیکھیں, اپنے گمان کو دیکھیں. اگر آپ کے گمان کے مطابق, اس شخص کے ظاہری حالات کے مطابق اس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اسے پیسے دے سکتے ہیں. اور پھر میں نے اگلی بات یہ بھی کی تھی کہ اگر بالفرض آپ کا گمان غلط بھی ثابت ہو گیا تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس کے بارے میں فقہاء کرام نے کلام کیا ہے کہ اس آپ کے گمان کے مطابق آپ ادائیگی کریں گے,
اگر گمان غلط بھی ہو گیا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. عشر نکالنے کے بعد چیز کو بیچ کر نقد رقم آ جائے تو اس سے زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں, اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. عشر نکالنے کے بعد چیز کو بیچ دیا جائے, بعد میں نقد رقم آ جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. اگر سال گزرنے کے وقت یعنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے ڈیٹ پر وہ نقد رقم انٹیکٹ ہو تب. Mufti sir, many thanks for choosing this topic and guiding us on slide 1 or 2. It is mentioned that 87 grams of gold is 87 grams of gold is nisab. 87 grams is equal to around 650,000, not 46,000. Zakat nisab for 2020. Please help me understand. بالکل صحیح آپ نے سوال کیا. یہ جو سلائڈ ہے اس میں دیکھیں 7.5 تولہ سونا, یا تو 7.5 تولہ سونے کا نصاب کا اعتبار ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کا اعتبار ہے. 52.5 تولہ چاندی 612.36 اور 7.5 تولہ سونا 87 گرام. دیکھیں سونے کے نصاب کا صرف اور صرف اس وقت اعتبار ہوتا ہے جب کسی شخص کے پاس صرف سونا, اور یہ بہت ہائپوتھیٹیکل چیز ہے, لیکن چونکہ کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے, ہائپوتھیٹیکل چیزوں کو بھی اکیڈمک بکس میں لکھ دیا جاتا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ سونے کے نصاب کا صرف اس وقت اعتبار ہوتا ہے جب کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہو, سونے کے علاوہ 5 روپے بھی نہ ہو, 10 روپے بھی نہ ہو. بہت ہائپوتھیٹیکل ہے, اگریڈ, لیکن اس ہائپوتھیٹیکل سینیریو کو کیٹر کر رہا ہے یہ پہلا والا 87 گرامز والا سینیریو, کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہوگا تو 87 گرامز آف گولڈ اس کے لیے نصاب ہوگا. اس کے علاوہ تمام سینیریوز میں 612.36 گرامز آف سلور نصاب ہوگا, اور 612.36 گرامز آف سلور کی جو ویلیو ہے وہ 46,000 اس وقت بن رہی ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے جو سلائیڈ میں لکھ دیا گیا ہے. اب سوال ہے کہ جب اتنا ریئر سینیریو تو لکھا کیوں گیا؟ تو لکھتے ہم اس لیے ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جو سلائیڈز بنتی ہیں یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے اسلامک جورسپروڈینشل جو عربک بکس ہیں اس سے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور وہ بکس ہائپوتھیٹیکل سینیریوز کو بھی لکھ دیتی ہیں اکیڈمیکلی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ کے لیے. ورنہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف کسی شخص کے پاس 87 گرامز آف گولڈ صرف گولڈ ہو اور کچھ بھی نہ ہو, دس از وے ٹو ہائپوتھیٹیکل. اس لیے گولڈ کے نصاب کو اعتبار نہیں ہوتا, عموماً چاندی ہی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے. What should be the treatment of advance salary? Will it be included in zakat calculation? جی بالکل, ایڈوانس سیلری ملکیت میں آ جاتی ہے, اور ایڈوانس سیلری کو آپ اگر اکاؤنٹنٹس اس کو لائبلٹی ٹریٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹنٹ اس کو ان ارن انکم ٹریٹ کر لیں گے تو لائبلٹی میں ڈال دیں گے, لیکن شرعی اعتبار سے اس کو لائبلٹی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ کی ملکیت میں ہوگی, یہ آپ کی لائبلٹی نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر آپ پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی, اور ڈیڈکٹیبل بھی نہیں ہوگی. یہ advance salary is not deductible. What about shares of company that are offered to sale and not yet sold? تو ظاہر ہے اگر بکے نہیں ہیں ابھی تک تو ان شیئرز کے اوپر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی ایز پر دا ڈیٹیلز ڈسکرائبڈ ابو, کہ کیپٹل گین کے لیے ہے یا ڈیویڈینڈ کے لیے ہے, اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. تکافل کی پالیسی میں جو رقم انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ڈالی جاتی ہے کیا اس کو زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا؟ جی, جو انویسٹمنٹ جو تکافل میں ایک رسک کے لیے پیسے ڈالے جاتے ہیں وہ تو آپ کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں. جو پیسے انویسٹمنٹ میں ڈالے جاتے ہیں وہ مضاربہ ہوتا ہے, مضاربہ میں جو پیسے ہوں وہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں شامل ہوتے ہیں. What is the treatment of life takaful contribution? Do we need to pay zakat on cash value of takaful contribution? اس کا جواب میں دے چکا کہ جو لائف تکافل ہے اس میں جو رسک کوریج ہوا ہے اور جو رسک پورشن چلا گیا ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے, انویسٹمنٹ پورشن پہ زکوٰۃ ہے. There is a confusion in deduction of liabilities for individuals. I recall you mentioned that all liabilities, even if they are spreading more than 1 year, can be deducted, like personal loans repayable in several years. You mentioned this guidance in Zakat series video. Please, if you can guide on that. بالکل صحیح ہے. ارسلان شیخ صاحب نے بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہ بات کی ہے. یہ ویڈیوز جو بنی تھیں یہ اصل میں پچھلے سال مئی کی ریکارڈنگز ہیں, اور اس وقت بھی ہم اس کے اوپر تحقیق جاری تھی کہ کون سی پیبلز ڈیڈکٹ کیے جا سکتے ہیں, کون سے نہیں ڈیڈکٹ کیے جا سکتے. تو اس میں کچھ کنفیوژنس تھیں اس وقت,
اور یہ کنفیوژنس ہماری دور ہوئی ہیں دسمبر میں جا کے اس پر پراپر فتویٰ جاری ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب کے اس پر دستخط ہیں، اور یہ دسمبر میں جا کے معاملہ ریزالو ہوا ہے. تو ابھی جو چیز کلیریفائی ہوئی ہے، جو کہ اس ویڈیو کے ریکارڈنگ کے وقت کلیریفائڈ نہیں تھی، وہ یہ تھی. اور ہم اس ویڈیو کو بھی ایڈٹ بھی کریں گے. ابھی اس پہ میری بات بھی ہو گئی ہے، اس کو ہم ایڈٹ کریں گے. اور وہ آخری بات اس وقت یہ ہے کہ تمام لائبلٹیز ڈیڈکٹیبل نہیں ہیں، بلکہ 1 سال کی لائبلٹیز ڈیڈکٹیبل ہیں. اور اس کو فقہاء نے دین معجل کو سے تعبیر کیا ہے. لائبلٹیز کے اعتبار سے فقہاء نے دین کی قسمیں کی ہیں، دین معجل ہوگا یا معجل ہوگا. یہ وہی معجل ہے جو نکاح کے خطبے کے وقت بھی مہر میں جو کہا جاتا ہے نا، مہر معجل ہے یا معجل ہے. تو معجل کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرڈ، اور معجل کا مطلب ہوتا ہے اسپاٹ. تو وہ لائبلٹیز جو 1 سال سے زیادہ کی لائبلٹیز ہوں وہ ڈیڈکٹیبل نہیں ہیں. جو 1 سال کی حد تک لائبلٹیز ہوں وہ ڈیڈکٹیبل ہیں، کیونکہ وہ دین معجل ہیں، وہ دین معجل ہیں. تو جو دین معجل ہوگا، جو 1 سال کے اندر میچور ہونے والا جو لائبلٹیز ہیں، وہ صرف ڈیڈکٹیبل ہیں. جن لائبلٹیز کی میچورٹی 1 سال کے بعد آ رہی ہے وہ لائبلٹیز ڈیڈکٹیبل نہیں ہے. اور یہ چیز ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ایڈٹ بھی کر دیں گے. ایک اس پوائنٹ میں جسٹ ٹو کلیریفائی دا کانسیپٹ ایک پوائنٹ اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لائبلٹیز کے اعتبار سے فقہا تقسیم کرتے ہیں معجل اور معجل کی. پیبل، کون سا پیبل ڈیڈکٹیبل ہے؟ تو جو معجل ہے، جو اسپاٹ پیبل ہے، جس کی میچورٹی 1 سال کے پہلے ہے، وہ ڈیڈکٹیبل ہے. اور جو ڈیفرڈ پیبل ہے، جس کی میچورٹی 1 سال کے بعد ہے، وہ ڈیڈکٹیبل نہیں ہے. لیکن ریسیویبلس کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ریسیویبلس کے اعتبار سے جو فقہا کلاسیفائی کرتے ہیں وہ دین قوی، متوسط اور ضعیف کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. تو یہ 2 الگ الگ کلاسیفیکیشن ہیں. قوی، متوسط اور ضعیف کی کلاسیفیکیشن ریسیویبلس کے اعتبار سے ہے، اور معجل و معجل کی کلاسیفیکیشن زکوٰۃ کے باب میں وہ پیبلس کے اعتبار سے ہے. Question: Kindly give example of excess of necessity in the chapter of recipient of zakat. یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ضرورت سے زائد چیزوں کو جو ریسیپینٹ آف زکات جب زکات کا نصاب کیلکولیٹ کرے گا تو ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی اکاؤنٹ فار کرے گا کمیولیٹی فیگر کو لینے کے لیے. تو ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہیں جو 1 سال میں بھی استعمال نہ ہو، اور یا جن کا استعمال شرعی اعتبار سے درست نہ ہو، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ لوگوں میں سے کسی کچھ کو یاد ہو کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں یہ کہا بلکہ ابھی بھی کہا جاتا ہے یہ کہ جس شخص کے گھر میں ٹی وی ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ بہت یہ مسئلہ پھیلا ہوا تھا، جس شخص کے گھر میں ٹی وی ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ٹی وی کوئی نجس العین چیز ہے جس کو ہاتھ لگانے سے کوئی ناپاکی ہو جاتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں تھا. چنانچہ جس شخص کے گھر میں نجس العین چیز موجود ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کی یہ لاجک اصل میں یہی وجہ تھی جو ایکسس آف نیسیسٹی کا رول ہے. ٹی وی چونکہ ایکسس آف نیسیسٹی تھا، ابھی بھی ہے، اور ایکسس آف نیسیسٹی چیز جس شخص کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے وہ یعنی وہ ایسی چیز اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو بیسک نیڈس سے اوپر کی چیز ہے. چنانچہ اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے، اکاؤنٹ فار کریں گے زکوٰۃ کی جو اس کی کیلکولیشن اس میں لائیں گے. اور ٹی وی کی ویلیو اس زمانے میں ہوتی تھی زیادہ. تو جس شخص کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تو وہ 20-25-30 ہزار روپے کا ٹی وی اس زمانے میں ہوتا تھا. 90s کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 2000 کی دہائی میں. تو وہ شخص خود بخود زکوٰۃ کی جو لمٹ ہے اس کو کراس کر جاتا تھا، تو اس لیے وہ ریسیپینٹ نہیں رہتا تھا. تو ایکسس آف نیسیسٹی کی ایک مثال تو ہوگی ٹی وی. دوسری مثال دیکھیں، کراکریز بعض گھروں میں ہوتی ہیں رکھی ہوئی، شادی کے وقت میں ملی ہیں اور وہ استعمال ہی نہیں ہو رہی ہیں، 1 سال سے زیادہ تک استعمال نہیں ہو رہی ہیں. یہ تو وہ کراکری بھی ضرورت سے زائد چیز ہے. یا کسی شخص کے پاس ایک گاڑی موجود ہے، ایک گاڑی ویسی کھڑی ہوئی ہے اور وہ استعمال نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں وہ ضرورت سے زائد ہے. یا ایک شخص ہے جس کے پاس جو ہے وہ جو کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور لیکن اس کے پاس اپنا ایک گھر موجود ہے، اس میں اس کے پیسے پھنسے ہوئے، کیش کی شارٹ فال ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اپنی ایک پراپرٹی موجود ہے جس پراپرٹی میں وہ رہ نہیں رہا، تو یہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں.
Now, what is meant by value intact when you talked about non-trade debts and other debts? Kindly give an example. मैंने intact का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मतलब इसका यह है कि मैंने ये बात की थी ट्रेड डेट्स के अंदर कि ट्रेड डेट का मतलब देने कवी है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल, जो लोन से क्रिएट हुआ है या इन्वेंट्री को क्रेडिट पे बेचने की वजह से क्रिएट हुआ है, ये ट्रेड डेट्स हैं। यानी इसका नाम यहाँ पर हमने ट्रेड डेट रखा है, वैसे इसको टर्मिनोलॉजिकली इसको देने कवी कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल। इसमें वैल्यू इंटैक्ट की बात मैंने ये की थी कि ट्रेड डेट्स पर रिसीवेबल्स जब रिकॉग्नाइज हो गए हैं लेकिन अभी रियलाइज नहीं हुए, तो उनकी रिकग्निशन के वक्त ज़कात अदा करना वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने दे दी तो चूंकि नफ्स वजूब हो गया है इसलिए वो अदा हो जाएगी। लेकिन जब रियलाइजेशन हो जाएगी उस डेट्स की मैच्योरिटी के बाद या पहले भी, जिस वक्त वो डेट्स रियलाइज हो जाएंगे, रियलाइज का मतलब वो पैसे हासिल हो जाएंगे, वसूल हो जाएंगे पैसे, तो उस रियलाइजेशन के बाद उनके ऊपर पिछले सालों की भी ज़कात लाजिम होगी। और अब देखा जाएगा कि रियलाइजेशन के बाद ज़कात की कैलकुलेशन की डेट तक अगर वो पैसे सारे के सारे खर्च हो गए फर्ज करें, तो इस साल की तो ज़कात नहीं लाजिम होगी, क्योंकि जिस साल रियलाइज हुआ उस साल पैसे ज़कात की कैलकुलेशन की डेट तक खर्च हो गए, लेकिन पिछले सालों की ज़कात फिर भी लाजिम रहेगी। What about the health facilities to accommodate through ज़कात? इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि हेल्थ फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल्स वगैरह को आप आराम से ज़कात से अकोमोडेट कर सकते हैं, और उसका पूरा तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार, उसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग है, क्योंकि उसमें तमलीक की शराइत वगैरह देखी जाती हैं। तो आपको किसी इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल्स को ज़कात देते वक्त ये पूछना चाहिए कि उनके पास इसका कोई सर्टिफिकेट मौजूद है कि उनके पास ज़कात की कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी पूरी सही तरह किसी आलिम दीन ने उसको चेक कर रखा है या नहीं देखा है। उसके बाद आप उसको ज़कात दीजिए। बग़ैर चेकिंग के अगर आप किसी को ज़कात दे देंगे, किसी इंस्टीट्यूशन को, उनसे अगर ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास इसके बारे में सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं, तो इसका इम्कान है कि आपकी ज़कात अदा ना हो, इसलिए कि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त है कि तमलीक की शर्त पाई जाए। If zakat is calculated to be around 50,000, on safe side can we give more than that as zakat, like rupees 1 lakh? Jazakallah. हाँ, बिल्कुल दे दें। ऑन द सेफ साइड तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिलफर्ज आपके ऊपर ज़कात 50,000 रुपये है, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, तो बकिया पैसे नफिल हो जाएंगे, नफली सदका हो जाएगा। और अलबत्ता एक बात इससे और निकल के आ रही है, वो ये कि क्या ज़कात अगले सालों की भी दी जा सकती है? मिसाल के तौर पर इस साल ज़कात कोई शख्स दे चुका था, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, उसकी वजह से वो चाह रहा है कि मैं अगले साल की ज़कात इस साल ही दे दूं, या उसका कुछ पोर्शन इस साल दे दूं, तो क्या दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, जस्ट विद वन कंडीशन। एक शर्त होना ज़रूरी है, तो अगले साल की ज़कात भी आप इस साल दे सकते हैं। वो शर्त यह है कि आप साहिब निसाब हों जिस वक्त आप ज़कात दे रहे हो। अगर आप ज़कात देने के वक्त साहिब निसाब नहीं है, तो आप अगले साल की ज़कात नहीं दे सकते। अलबत्ता ज़ाहिर है, लेकिन जो शख्स अगले साल की ज़कात देने की सोच रहा है, उसके बारे में यही समझा जाता है उमूमन कि वो साहिब निसाब होगा जब ही अगले साल की ज़कात देने की बात सोच रहा है। लेकिन ये शर्त आपके जहन में मलहूज़ होनी चाहिए कि अगले साल की ज़कात देना जायज़ है, बशर्ते के जो देने वाला शख्स हो वो साहिब निसाब हो। अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर वो ज़कात नहीं दे सकते हैं। प्लीज़ ऑल्सो शेयर स्लाइड्स टू अबव ईमेल। ये मैं IT वालों को इत्तला कर देता हूँ, इंशाल्लाह ये स्लाइड्स आप तक पहुँचाने की तरतीब बनाते हैं। Qarz is a type of trade debt that is the strongest form of receivable. Meaning, if we give qarz to some individual, it will be considered as trade debt. Yes, कर्ज बिल्कुल ट्रेड डेट है। कर्ज जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल है, और अगर आप किसी को कर्ज देंगे, देखें स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल दो हैं, एक कर्ज है, दूसरा आपने माल तिजारत को क्रेडिट पर बेचा। माल तिजारत को क्रेडिट पर बेचा, कर्ज माल तिजारत को क्रेडिट पर बेचा, सोना चांदी को भी क्रेडिट पर बेचा, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल है। कर्ज, माल तिजारत, सोना, चांदी, इनको जब क्रेडिट पे आप देते हैं, कर्ज तो होता ही क्रेडिट है, बकिया तीन को जब आप क्रेडिट पे बेचते हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल होता है। तो अच्छा,
During the Khilafat period, zakat was the only form of payment received by government to run the state affairs. These days, the amount received is far more than the zakat amount. Still, we have to pay zakat over and above taxes that we have already paid. हाँ ये तो है. तो इस मतलब इसका ये है कि या तो ये तो फिर इस सवाल से जो बिटवीन द लाइंस जो सवाल निकल रहा है, अच्छा क्या एग्जैक्टली ये बात पूछी नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इस सवाल से ये बात निकल रही है कि जो हम ज़कात देते हैं, जो हम टैक्सेस देते हैं, तो क्या इन टैक्सेस को ही हम ये ट्रीट कर लें कि हुकूमत को हमने ज़कात दे दी? तो ये हम ट्रीट नहीं कर सकते. खिलाफत पीरियड में ज़कात ली जाती थी, सही है, और ज़कात ही ली जाती थी. अब आजकल के ज़माने में टैक्सेस भी हैं, अलग से ज़कात भी दो, टैक्सेस भी दो. तो ये तो निज़ाम हुकूमत का सही हो जाए अगर, और ज़कात की मद में टैक्सेस ले लिए जाएं, यानी हुकूमत जो है वो उन ज़कात के रकम को डिडक्ट करके उसको सही जगह एलोकेट करे जहाँ पर ज़कात की रकम एलोकेट हो सकती है, तो आज भी ये निज़ाम बन सकता है. इसकी वजह यह है कि ज़कात की जो एलोकेशन है और ज़कात का जो ख़र्चा है, जो कहाँ करना है, उसके बहुत ही लिमिटेड मसारिफ हैं, उसके बहुत लिमिटेड उसकी जगह हैं जहाँ पर ज़कात का ख़र्चा किया जा सकता है, और वो कुरान में आई हुई हैं, और वो 8 चीज़ें हैं उस आयत में सूरत अत-तौबा की, इन्नमस सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा, वो जो 8 मसारिफ हैं. अब अगर हम आज ज़कात दे दें टैक्स में, और मैं मसलन टैक्स कटवाता हूँ अपना, तो वो टैक्स मैं ज़कात में अकाउंट फॉर कर लूँ, तो मेरे टैक्स से अगर ब्रिज बनेगा, मेरे टैक्स से रोड्स बनेंगी, मेरे टैक्स से और दूसरे पार्क्स बनेंगे, तो मेरे ज़कात से पार्क बन गया, मेरी ज़कात से ब्रिज बन गया, तो ये ज़कात का सही मसरफ़ नहीं हुआ. ज़कात का मसरफ़ है फ़ुक़रा मसाकीन जो मुस्तहिक़ीन है, वो ज़कात के सही मसरफ़ है. इसलिए टैक्स को हम ज़कात में अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़कात का मसरफ़ कुछ और है. ज़कात के मसरफ़ फ़ुक़रा और मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं. अब ये कहना कि इनडायरेक्टली उन तक भी फ़ायदा पहुँचता है, तमलीक की शर्त पूरी नहीं होती. तमलीक की शर्त जो है वो तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है, ये शराइत पूरी नहीं होती इसमें. इस वजह से हमें इस वक्त ज़कात को टैक्स को ज़कात में अकाउंट फॉर नहीं कर सकते हैं. Can we pay zakat to the minorities in the current pandemic or merely help despite of zakat? एक्सेस ऑफ ज़कात शायद कहना चाह रहे हैं. तो मतलब ये कि आप ज़कात से माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मुसलमान अगर नहीं, ज़ाहिर है माइनॉरिटीज़ अक़लियत हैं, मुसलमान नहीं है, तो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि रेसिपिएंट के लिए मुसलमान होना शर्त है और इस्लाम शर्त है. गैर मुस्लिम को ज़कात की अमाउंट नहीं दी जा सकती, अलबत्ता गैर मुस्लिम को नफली सदका दिया जा सकता है. और ख़्वाह पेंडेमिक हो या कोई भी सिनेरियो हो, इसके लिए नफली सदका देना चाहिए, और हमें नफली सदका देने की भी अपना मिजाज बनाना चाहिए. सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ़राइज़ हैं उसमें अगर कोई कमी रह जाएगी तो वो आखिरत में नवाफिल के ज़रिए से पूरी की जाएगी, और जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ों में कमी रह जाएगी तो नफिल नमाज़ों से पूरी होगी, इस तरह फ़र्ज़ ज़कात में कमी रह जाएगी तो नफिल सदक़े से उसकी कमी पूरी की जाएगी. इसलिए नफली सदक़े की तरफ भी मिजाज बनाना चाहिए. What about कर्ज़, about what which we are sure that will become bad debt? देखें, कर्ज़ जो बैड डेट बन जाएगा उसको क्या आप ट्रीट करेंगे ज़कात में? तो देखें, जो बैड डेट बन जाएगा, कर्ज़ वैसे भी अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल ही क्यों ना हो, उसकी ज़कात अदा करना तो अभी लाजिम नहीं है. अलबत्ता ज़कात वाजिब है, लेकिन ज़कात अदा करना तो लाजिम नहीं है. अलबत्ता जब मिलेगा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल और दूसरे फॉर्म्स में क्या फ़र्क है? स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीवेबल जब रियलाइज होता है तो पिछले साल की भी ज़कात देनी होती है. दूसरी फॉर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स जो स्ट्रॉन्ग से वीक हैं थोड़ी, वो जब रियलाइज होती हैं तो पिछले सालों की ज़कात नहीं देनी होती, बस उसी साल की देनी होती है. बस ये फ़र्क है स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म में. तो बैड डेट को आप ज़कात अदा ना करें, बैड डेट की ज़कात अदा ना करें. अलबत्ता अगर किसी वक्त वो रियलाइज हो गया तो पिछले सालों की अदा कर दें. ये सिंपल प्रोसीजर हो सकता है इसका.
If someone only has gold and no cash, how can he give his zakat nowadays? تو وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ یہ سینیریو اکثر خواتین کو پیش آتا ہے جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، وہ کماتی نہیں ہیں، ان کے پاس کیش نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف شادی کے موقع پر جو زیور ان کو ملا ہوتا ہے بس وہ ہوتا ہے، کیش بالکل نہیں ہوتا. تو زیور پر حنفی اسکول آف تھاٹ میں زکوٰۃ لازم ہے. ہر جگہ اس میں اختلاف ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ یہی کہتا ہے اور فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ زیور پر لازم ہے. اور چنانچہ ان خواتین پر یا ایسا کوئی بھی شخص ہو اس پر گولڈ پر یا دوسرے زیور پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اور اس کے پاس کیش نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرضہ لے کر زکوٰۃ ادا کرے یا گولڈ کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ بہرحال وہ ایفلوئنٹ تو ہے، کیونکہ صاحب نصاب ہے تو ایفلوئنٹ تو ہے، وہ مالدار تو ہے. ایک شخص کے پاس گولڈ موجود ہے اور دوسرا شخص ضرورت مند ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے یا قرضہ لے کر زکوٰۃ ادا کرے. If housewife has only gold 50 grams, what she do? اس کا جواب میں دے چکا ہوں. Guide on a loan. Please guide on a loan taken from relatives where they have not fixed the repayment term. How shall we treat this in zakat calculation? Relative کا لفظ آیا، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، ریلیٹیوز کا لفظ آیا کہ میں آنے سے مجھے مسئلہ یاد آیا جو میں نے بیان نہیں کیا، وہ یہ کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی آپ کی ڈائریکٹ اینسسٹرز اور ڈائریکٹ پروجینیز کو نہیں دے سکتے. آپ اپنے دادا دادی، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اپنے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نوازا نوازی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور تو گویا کہ ڈائریکٹ پروجینیز اور ڈائریکٹ اینسسٹرز دونوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ ایک اور رشتہ ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ہے اسپاؤس. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ مسئلہ اہم تھا اس لیے میں نے بیان کر دیا. اب میں اس سوال کو دیکھتا ہوں. پلیز گائیڈ آن لون ٹیکن فرام ریلیٹیوز ویئر دے ہیو ناٹ فکس دی ریپیمنٹ ٹرم. ہاؤ شیل وی ٹریٹ دس ان زکوٰۃ کیلکولیشن. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے قرضہ لیا ہے، قرضہ لینے والے کے اعتبار سے سوال کر رہے ہیں. تو ری پیمنٹ ٹرمز، لون میں تو ویسے بھی ری پیمنٹ ٹرمز، قرض جو ہوتا ہے اس کے اندر قرض کے اندر اگر مدت مقرر نہ بھی ہو تب بھی وہ قرض رہتا ہے اور وہ ڈیڈکٹیبل ہوتا ہے. تو وہ لینے والے کے اعتبار سے ڈیڈکٹیبل ہوگا فرام ہز زکاتبل ایسٹس، اور قرض دینے والے کے اعتبار سے وہ ٹریڈ ڈیٹ ہوگا. جب وہ ریئلائز ہو جائے گا تو پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی. If someone has spent $5 lakh more than the market value on house that is constructed for a sale purpose, what value will he calculate? If someone has spent 5 lakh more than the market value on house, more than the market value on house that is constructed for sale purpose, what value will he calculate? دیکھیں کتنے بھی پیسے آپ نے لگا دیے ہوں گھر کے اوپر، اگر پراپرٹی کی ویلیو گر گئی ہے تو جو ویلیو قیمت فروخت زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ کے وقت ہو، اس قیمت فروخت پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو آپ نے پیسے کتنے بھی لگا دیے ہوں کنسٹرکشن پہ یا کسی بھی پرپز سے، تو اگر ویلیو گر گئی ہے تو جو ویلیو ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر بالفرض جو ہے وہ ویلیو بڑھ گئی ہے تو جو بھی قیمت فروخت ہو کسی قابل زکوٰۃ اثاثے کی، قیمت فروخت پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. قیمت فروخت پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے. زکوٰۃ ہمیشہ قیمت فروخت پر لازم ہوتی ہے. زکوٰۃ کبھی بھی قیمت خرید پر یا لاگت پر لازم نہیں ہوتی. ٹریڈنگ ایسٹس میں زکوٰۃ ہمیشہ قیمت فروخت پر لازم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی پلاٹ خریدا ہے بیچنے کی نیت سے تو اس کی کون سی ویلیو لوں گا؟ خریداری کی ویلیو کو نہیں لوں گا، بلکہ میں اس وقت کی ویلیو دیکھوں گا کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ کے وقت اگر اس کو بیچوں تو کتنے کا بکے گا. جتنے کا بکے گا اس کا 2.5% میں زکوٰۃ میں ادا کروں گا. What about the plot if someone buy and did not under their use, do not use، خریدا ہے لیکن استعمال میں نہیں ہے، تو اس پلاٹ کے اوپر دیکھا جائے گا کہ خریدا کس نیت سے. بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا
تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. Should there be zakat due on salary similar to zakat due on crop? سوال بہت واضح نہیں ہوا ہے، لیکن سیلری کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ تو سیلری کے اوپر تو زکوٰۃ اگر ملی نہیں ہے اب تک، سیلری ریسیویبل ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اگر مل گئی ہے، اسپینٹ ہو گئی ہے، تو بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. مل گئی ہے اور زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ کے وقت تک انٹیکٹ ہے، موجود ہے، اس کو وہ صرف زکوٰۃ کے ایسٹس میں شمار ہوگی. ہاؤ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ آن ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس. ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس میں جو آپ نے اوریجنل اماؤنٹ جو حکومت کو دی ہوئی ہے جس سے خریدے، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، اس پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اور جو سود مل رہا ہے وہ پورا کا پورا صدقہ کرنا ہے، کیونکہ حرام رقم کا 2.5% نہیں نکالنا ہوتا، حرام رقم کو 100% صدقہ کرنا ہوتا ہے. جو سود ملا ہے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں وہ حرام ہے، سود ہے، اس لیے اس کو پورا 100% صدقہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، پریزنٹیشن کے لیے ای میل ہے. کیا ایک ہی فرد کو 50,000 سے زائد زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس صورت میں وہ صاحب نصاب بن جائے گا. ایک ہی فرد کو 50,000 سے زائد زکوٰۃ دینا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہے نان پریفرڈ ہے، بہتر نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو بہتر نہیں ہے. البتہ اگر کر دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور البتہ اگر کسی کو کرنا کسی کو 50,000 سے زائد روپے کی مدد دینی ہو تو کرنا یہ چاہیے کہ ایک ہی ٹرینچ میں سارے پیسے دیں، قسطوں میں نہ دیں. کیونکہ اگر آپ قسطوں میں دیں گے، فرض کریں کسی کو آپ نے 1,00,000 روپے دینا ہے، پہلی قسط آپ نے 50,000 روپے دی اور دوسری قسط 50,000 روپے دی، تو پہلی 50,000 روپے سے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، اور چنانچہ جو دوسرے 50,000 روپے آپ نے ادا کیے وہ دوسرے 50,000 روپے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس سینیریو میں if we have losses in equity investment even then zakat is payable. دیکھیں لاسز کے پر جب آپ بات کرتے ہیں نا، جب آپ لاسز پہ آ گئے تو لاسز انکم اسٹیٹمنٹ کا آئٹم ہے. زکوٰۃ ہمیشہ بیلنس شیٹ پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو اکویٹی میں لاس ہو گیا کسی سال میں، انکم اسٹیٹمنٹ میں لاس آئے گا، زکوٰۃ ہمیشہ بیلنس شیٹ پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے. انکم اسٹیٹمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود زکوٰۃ کیلکولیشن، اور لاس از دا ہیڈ آف انکم اسٹیٹمنٹ ناٹ بیلنس شیٹ. زکوٰۃ بیلنس شیٹ پہ کیلکولیٹ کریں. بیلنس شیٹ میں کوئی لاس نہیں آ رہا ہوتا، بیلنس شیٹ میں ایسٹس آ رہے ہوتے ہیں، لائبلٹیز آ رہی ہوتی ہیں، ایکویٹی آتی ہے. آپ نے زکاتبل ایسٹس کو اٹھائیں اور لائبلٹیز کو اس میں سے ڈیڈکٹ کریں. خواہ آپ کو اس سال بہت لاس آیا ہو، خواہ آپ کی ایکویٹی کم ہو گئی ہو، اس کے باوجود آپ بیلنس شیٹ سے جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے، قابل زکوٰۃ اثاثوں کو اٹھائیں گے، اس میں سے لائبلٹیز کو ڈیڈکٹ کریں گے، خود بخود آپ کی زکوٰۃ نکل کے آئے گی. اور لاسز آ رہے ہوں تب بھی زکوٰۃ دینی لازم ہوگی. کین وی گیو فوڈ فرام زکوٰۃ منی ٹو نیڈی؟ بالکل، یہ اچھا سوال کیا ہے. یہ سوال اصل میں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ میں کیش ہی دیں، کیا ہم ان کائنڈ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، آپ ان کائنڈ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ ان کائنڈ بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جو کائنڈ چیز آپ دیں گے، مثال کے طور پر راشن آپ نے دیا، تو راشن کی جو مارکیٹ ویلیو اس وقت چل رہی ہوگی، اس راشن کی جو آپ نے دیا ہے تو اس مارکیٹ ویلیو کی حد تک آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جو بھی چیز ان کائنڈ زکوٰۃ میں پے کریں گے، اس کائنڈ کی جو ویلیو چل رہی ہوگی، مارکیٹ ویلیو، اس کی حد تک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. My mother is Sayyida Hashmi and has very poor relatives, but it is said that Sayyids cannot receive zakat. I am not Sayyid. Can I give zakat to those poor relatives? نہیں، سید زکات نہیں لے سکتے. بنو ہاشم، بنو عقیل، سید کی پوری ڈیٹیل ہے، تو اگر وہ سید ہیں تو وہ زکات نہیں لے سکتے. اور آپ سید نہیں ہیں تو آپ سید کو تب بھی زکات نہیں دے سکتی ہیں. آپ کے لیے زکات دینا جائز نہیں ہے. سید زکات نہیں دے سکتے، زکات نہیں لے سکتے. Can school fee of needy child be paid from zakat fee? دیکھیں، بچے کی اسکول فیس کیا زکات سے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو یہ کہ کیا بچے کو زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں. تو بچے کا مستحق زکات ہونا یا نہ ہونا دو چیزوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک یہ کہ بچے کے پاس خود مال تو نہیں ہے،
دوسری بات یہ کہ چلو خود مال اس کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا اس کے والد صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر بچے کے والد صاحب نصاب ہیں تو بھی بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر بچے کے پاس خود مال ہے تو بھی نہیں دے سکتے. تو بچے کو اب اگلی بات کہ کیا اسکول کی فیس نیڈی چائلڈ کی ادا کر سکتے ہیں؟ تو ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی نیڈی ہو، اس کے والد کے پاس بھی مال نہیں ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ والد نے، دینے والے نے پہلے والد سے پوچھا ہو، والد نے کہہ دیا ہو ہاں میری طرف سے وہ فیس آپ ادا کر دیں، میری طرف سے آپ میری فیس ادا کر دیں، تو اس صورت میں ادا ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. یہ مسئلہ تھوڑا سا ٹرکی اس لیے ہے کیونکہ فیس جو ہوتی ہے نا وہ عموماً اسکولز میں ایڈوانس لی جا رہی ہوتی ہے، اور ایڈوانس فیس ڈیٹ نہیں ہوتی. اگر کسی جگہ فیس پہلے سروسز دے دی گئی ہوں، بعد میں فیس لی جا رہی ہو، تب تو یہ مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے، جائز ہے. اور ورنہ اس مسئلے کے اندر کچھ پیچیدگی ہے. اس مسئلے کو جب پیش آئے سینیریو تو اس وقت کسی سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے پھر دیں، ایسے نہ دیں. If there is an amount of money kept to buy a better accommodation, but to different situation, due to different situation, one is unable to buy a house, do we still have to pay zakat on this amount which is not being used and also not enough to buy a house? بالکل اس اماؤنٹ پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اس لیے کہ یہ اماؤنٹ آپ نے سیو کر کے رکھی ہے اور یہ آپ کے کیش میں شامل ہے. وہ جو اصول تھا کہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، وہ اصول میں یہ اماؤنٹ فال کر رہی ہے، کیش میں شامل ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. اگرچہ کہ یہ آپ کی مستقبل قریب میں اس کے پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس اماؤنٹ پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. زکوٰۃ واز دا اونلی ٹیکس ڈیورنگ خلافت. یہ ٹیکس کے اوپر تو ہم بہت بات کر چکے ہیں. Thank you. Okay. I know a family that builds apartments and gives them to the poor for free as zakat. Is that okay? Builds apartment, gives them to the poor for free as zakat. بالکل صحیح ہے. کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اپارٹمنٹ کو اور اس اپارٹمنٹ کی ویلیو کی حد تک ان کی زکات ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحقین زکات کو ادا کر دیں گے. Zakat on salary should not be at the same rate as zakat on crops. For example, 5% like non-barani crops share, because you have to move to office for regular earning, like a farmer has to work on non-barani land for regular production. یہ آپ ایسا کیجئے کہ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں صحیح طرح. اس سیلری سے اس کا کیا لنک ہے؟ بات تو ہے کہ سیلری اور کراپس میں صحیح اس کو گراسپ نہیں کر پا رہا بات کو. یا تو الگ سے آپ مجھ سے بات کر لیں، ای میل کر دیں، میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا. اور مزید اس وقت کوئی سوال میرے پاس نہیں ہے، تو اور ٹائم بھی تھوڑا ایکسیڈ کر گیا ہے. ہم اپنے اس I have fixed first Ramzan for calculating zakat and distribute them with a 2-week time. What if I receive salary on third Ramzan? Will I pay zakat on it? Similarly, if I spend money due to some need 2 days before first Ramzan, will I consider this? دیکھیں جو سیلری آپ کو تھرڈ رمضان کو ملی ہے وہ آپ کی زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا جو پیریڈ جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن آپ کریں گے فرسٹ رمضان کے اپنے ایسٹس کے اعتبار سے. 3 رمضان کو جو آپ کو سیلری ملی ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کرنی ہوگی. اگلے سال دیکھا جائے گا اگر وہ سیلری بچ گئی، جو کہ نہیں بچے گی ظاہر ہے، تو ایسی صورت میں اگلے سال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی اگر بچ گئی، ورنہ نہیں ہوگی. In losses, illogical to justify zakat even when business is in losses. دیکھیں بزنس لاس میں ہو تو اس کے باوجود بھی دیکھیں ایکویٹی وائپ آؤٹ تو نہیں ہوئی ہے، مطلب بزنس لاس میں ہے لیکن ایسٹس تو اس کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اگر ایکویٹی وائپ آؤٹ ہو گئی ہوگی نا فرض کریں، تو آٹومیٹیکلی پوری جو لائبلٹی سائڈ ہے وہ ڈیٹ پہ کھڑی ہوگی، تو آٹومیٹک اس کے ایسٹس نیگیٹو میں چلے جائیں گے. تو زکوٰۃ ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس کو نمبرز میں کر کے دیکھیں گے نا بزنس لاس میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو کرنٹ ایسٹس مائنس لائبلٹیز کی جو فگر ہے
وہ پازیٹیو میں آ رہی ہوگی نصاب کی حد تک، خواہ لاس ہی کیوں نہ ہوا. تو اس لیے اچھا اگر بالفرض اکویٹی وائپ آؤٹ ہو جائے گی اس کی، اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ جب اکویٹی وائپ آؤٹ ہوئی تو اس کا مطلب ہے لائبلٹی سائڈ پوری ڈیٹ پہ کھڑی ہے نا. جب لائبلٹی سائڈ ڈیٹ پہ کھڑی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ تو ٹوٹل جو بیلنس شیٹ سائز ہے اس سے کم ہی ہوں گے، آٹومیٹکلی وہ نیگیٹو میں چلا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ اللاجیکل ہے، یہ بہت لاجیکل ہے. اگر آپ اس کو ایکسل پہ مختلف ماڈلنگ کر کے دیکھیں گے نا تو یہ ہمیشہ اسی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی، اور لاس ہی کیوں نہ ہوا، اور لاس ہی کیوں نہ ہوا، زکوٰۃ اسی صورت میں لازم ہوگی جبکہ اس کے جو کرنٹ جو اس کے زکاتیبل ایسٹس ہیں وہ پازیٹیو میں ہوں نیٹ اماؤنٹ کی. دیکھیں صرف لاس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہیں نا جب بھی کسی بزنس کو کوئی بھی لاس ہوا، 1000 روپے کا لاس ہو گیا یونیلیور کو تو اگر 1 کروڑ روپے کا لاس ہو گیا فرض کریں، اب آپ کہیں نہیں یونیلیور کے مالکان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یہ اللاجیکل ہے. کیونکہ آپ لاسز کے اعتبار سے زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کرتے، آپ اس کی اس وقت کرنٹ پوزیشن کو دیکھ کے کرتے ہیں. لاس کے باوجود اس وقت اس کے ایسٹس کتنے اس کو دیکھ کر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر صرف لاس کو بنیاد بنا کر آپ زکوٰۃ کو ہی ایلیمینیٹ کر دیں تو یہ illogical ہے. Can one person give zakat to her mother's siblings؟ اپنی والدہ کی بہنوں کو دیکھیں بالکل دے سکتا ہے زکوٰۃ، کیونکہ وہ اس کے ڈائریکٹ اینسسٹرز اور ڈائریکٹ پروجینیز میں یعنی ڈائریکٹ اصول و فروع میں شامل نہیں ہیں، سبلنگز ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. اپنے والدہ کے بہن بھائیوں کو یعنی ماموں کو، خالوں کو زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے. بلکہ اگر خود اپنے بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، تو والدہ کے بہن بھائی کو تو بدرجہ اولیٰ دے سکتے ہیں. کیونکہ اپنے بہن بھائی سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی سب سے قریبی جو اپنے بہن بھائی ہیں ان کو وہ زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے. اور اگر اپنے بہن بھائی زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو سب سے پہلے ان کو دینی چاہیے. Why does the government of Pakistan use the unfair method of calculating zakat as at the balance in our accounts on the first Ramadan instead of weighted average of balance throughout the year؟ یہ تو بھیا مجھے نہیں پتا گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا. یہ تو زکوٰۃ کے شرعی احکام کے بجائے اس کی گورننس سے ریلیٹڈ سوال ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ مفید ہوا ہوگا. کوشش تو کی ہے کہ اس میں احاطہ ہو، لیکن ظاہر ہے ایک کمپریہنسو سا یہ ٹاپک ہوتا ہے، اس میں مکمل احاطہ 1-1.5 گھنٹے کے سیشن میں نہیں ہو پاتا. تو کوشش کرے گا آئی بی اے بھی، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف سیشنز اس طرح کے رکھتے رہیں رمضان میں. اور وہ جو ویڈیوز ہیں آئی بی اے کی اس پہ بھی آپ لوگ جائیں، اس کو بھی سنیں، اس میں بھی کمنٹ دیں، اس کو کریٹیکلی دیکھیں. ہو سکتا ہے اس میں آپ کے کمنٹس کے اندر کوئی ایسی بات آئے، آپ کے فیڈ بیک سے ایسی بات آئے کہ جیسا کہ ابھی ایک بات آئی کہ 1 سال کا ڈیٹ ڈیڈکٹ کرنا ہے یا سارا ڈیٹ ڈیڈکٹ کرنا ہے. اس طرح کی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں تو یہ مفید ہوتا ہے اس طرح کی ہیلدی ڈسکشن، اور اس کے بعد مسلسل ایڈٹ ہوتا رہے گا یا دوسری اپلوڈ کر دیں گے اگر ہمیں لگے گا کہ وہ غلط ہو گئی ہے. لیکن آپ اس کو دیکھیں، اس کے اوپر سوالات قائم کریں، اور تاکہ اور مزید کمپریہنسو چیز بنتی چلی جائے. تو یہ میری طرف سے آج کا یہ سیشن تھا. دیٹس آل. جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.